کہ ایو جا سائیں دا آستانہ ایو جا دوارا، اور اس دور دے اندر اے سارے محبت والے میرے مصطفیٰ کریم دے غلام دوروں دوروں پیاس کو جہاں واسطے آئے ہیں. اور بابا جی طاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نا بڑی سوادی گل کی تھی. آپ فرماتے ہیں ایک پاس ہے دولت دنیا کی، جس دل کے ٹھنڈ پوے نہ ضرور نہ جنہ سینے میں محبت پیار ہے نا ظاہری طور پہ تسی میں ویکھ رہے ہو میں دھون ویکھ رہا. اور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ دی آ کے گل میں یاد آئی. آپ فرماتے ہیں ہر انسان کی صورت علیحدہ، سیرت علیحدہ، کردار علیحدہ، دنیا داری کے اعتبار نال لباس علیحدہ، مکان علیحدہ. آپ فرماتے ہیں ہر بندے دے دل دا حال ہے کہ جیسا نہیں ہوتا. بیٹھے اجمیر چ ہوندے نے تے کرم مدینے والے دے ایک پاسے دولت دنیا دی، ایک پاسے یار بلاوے. ایک پاسے دولت دنیا دی، ایک پاسے یار بلاوے. آبادی توجہ چاہیے تو لگا کہ بندے تک ایک پاسے عقل پکارے، ایک پاسے عشق بکارے. تو اس دولت نو کی کرنا جڑی یار نو دور ہٹاوے. تیر شاہ یار دا ساتھ نہ چھڑی بھاوے سب کچھ لٹیا جاوے. ذوق سلامت رکھو اور الحمدللہ قبولیت دا وقت ہے. سائیں دی اپنے مرشد دی زیارت کرو اور محبت دے نال جدے من دے اندر جنہ پیار ہے وہی جاندا ہے. اور جن لگے وہی جاندا ہے، جن اندر تڑپ پیدا ہوئے وہی جاندا ہے کہ تڑپ کیسی ہے، محبت کیسی ہے. تو بڑے بڑے دنیا تے محبت والے لوگ ہوئے نے. اور جامی ورگے بھی تو ہوئے نے نا حضور دے روزہ پاک تو صدا ہی کے قافلے کو واپس موڑ دیو. یا رسول اللہ وجہ کی ہے، رات کی ہے. فرمایا ایک دل دی تڑپ اتنی لے کے آ گیا جب میرے روزہ پاک تو ساتھ کے سلام پیش کرنا ہے نا میں مجبوراً روزہ پاک جو باہر نکل کے مسافہ کرنا پہنے. دعا کرو مرشد کی نگاہ دا صدقہ اللہ سن سارے ہوں جی تڑپ عطا فرمائے. اسی نقشبندی ضرور ہے اور خواجہ خواجگان نے انقلاب الحقیقت دے اندر رکھا کہ نقشبندی آگ دے کہنے جدے تو بلڈوزر بھی لگ جائے نا سیدھی آواز نہ آوے نقشبندی آگ سے. لیکن یہ نہیں بہت تسی چوپ کر دے انہوں نے سائیں دی زیارت ہے میلاد شریف دی محفل ہے خدا دا گھر ادھر آ کے نا دھڑکے دھڑکے نال جتنے جتنے تسی آئے ہو من راضی کریے کہ کوئی محبت دے نال نعرہ تکبیر. دو ہاتھ چوکے اللہ نے ہاتھ دیتے ہیں حضور دی محبت ادھر چوکے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. شاعر ہویا محمد بوٹا سواد ہی کر چھڑیا ہے. وہ سکت کیڑے کہنے سا مرا کے نال تیرے، جنہیں کہنے سا مرا کے نال تیرے. اج وہ نہ بھی بازیاں ہاریاں نہیں جڑے ترس کے سڑ گرے راجی. اج وہ نہ بھی بازیاں ماریاں نہیں جدو باغ میں خزانے وال کھول لے پنچھی مار گا انہوں ڈاریاں نہیں. محمد بوٹیا جھوٹے یہ جگ سارا مدینے والے دیاں سچیاں یاریاں بھائی محمد منشا. اور ایک اور بیٹھ کے نا میں رو کے عرض کروں گا آنا جانا رکھیا کرو، رابطہ رکھیا کرو، تعلق رکھیا کرو، پھر دیکھو سائیں کرم کتنے اور یاد رکھیا جائے جنہ رستیاں تے آن جان ختم ہو جائے نا، جنہ راواں تے آن جان ختم ہو جائے نا. اور میں بڑی گل یاد ہے ڈھیر سارے وہ بھی لوگ موجود نے اس نافل دے اندر جڑے بڑے بڑے مرید ہوئے نے، کچھ پہلے ہوئی مرید نے کہ پتہ ادوں لگتا ہے کہ قربت نصیب ہو جائے. کہ محمد منشا میرے مرشد فرماندے سن کہ ایک رات میں ایک جگہ پہ سیف الملوک پڑھتے سن. حضرت صاحب فرماندے میرے دل نے دی آواز سن کے آواز کے اندر بھی ایک بڑا لطف تے کشش ہوتی ہے.
تے کشش دی تے میں سرکار میرے مرشد فرماندے میں رب دی بارگاہ وچ نہ عرضی چا پیش کیتی جویں میرے مصطفیٰ نے رب دی بارگاہ کہ یا اللہ 2 عمر نے ایک عطا کر دے تیرے وچ دل بڑا جرت بڑی ہے جوان مردی بڑی ہے بہادری بڑی ہے وہ تلوار لے کے گھروں ٹور پہ رستے ملاقات ہوئی اور میں کدے فرمایا میرا کیا ارادہ ہے فرمایا پڑھ گھر بھاری تے مار تے جدو گھر گیا نا تے آپ کی مشیرہ تے آپ دے بنوری سورہ طٰہٰ دی تلاوت کر دے تو دعا ہوگی قبول اور واقعہ طویل ہے میں اشارہ کر کے نا بھائی محمد منشن دعوت دین لگا عوام کی توجہ تو اسی اونچی سلوٹ پیش کرے ہیں تے او قرآن سنے نا تو مصطفیٰ کی دعا قبول ہو گئی سرکار دا کرم ہو گیا او باقی مرید سن عمر فاروق مراد بن گئے تے او باقی معاملہ ہور دیتے جدو ساری قبولیت ہو گئی نا تے بہن کو پتہ کی ہاتھ بن کے آنے گھروں آیا سی مار مقامنے نو گھروں آیا سی مار مقامنے نو مینوں مار دے لے چلو متے عمر دی عمر برباد ہو گئے جتھے عمر سوار دے اتھے لے چلو میرے صاحب فرماندے راتی میں اللہ کی بارگاہ چ آواز بڑی سوادی ہے تے صبح دا سورج طلوع ہویا تے اللہ